السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر واجد گیلانی صاحب نے انتظار پنجوتا سمیت کچھ وکلا کے اوپر ایک مقدمہ درج کروایا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ ٹک ٹاک کی سیاست عالمی سطح پہ پہنچ گئی ہے، ٹک ٹاک کے اوپر کیسے سیاست ہو رہی ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے۔ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، لیکن سب سے پہلے نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر یہ انفارمیشن شیئر کی ہے کہ ایک اپلیکیشن دائر کی گئی ہے جس میں بنیادی طور پہ کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی کو اور عمران خان صاحب کو علیحدگی میں ملنے کی اجازت دی جائے، لیکن نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے کہا ہے کہ یہ اپلیکیشن نہ تحریک انصاف نے، نہ بشرا بی بی نے، نہ عمران خان صاحب نے، نہ ان کے خاندان نے، کسی نے دائر نہیں کی۔ یہ کسی یعقوب نامی شخص نے خود ہی دائر کر دی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو خبر یہ دی جا رہی ہے، اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے کوئی اس قسم کی اپلیکیشن دی گئی ہے، درخواست دائر کی گئی ہے کورٹ میں، ان کا اس درخواست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری خبر یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ زیادتی ہے کہ ابھی تک ہم نے سیلاب متاثرین کے لیے عالمی سطح پر امداد کیوں نہیں مانگی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم نے مانگا کیوں نہیں پوری دنیا سے، یعنی امداد کیوں نہیں مانگی، ہمیں فوراً امداد مانگنی چاہیے۔ وہ یہ فرماتے ہیں، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو جنگ نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ بدقسمتی سے اب تک حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے عالمی امداد کی اپیل نہیں کی۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنی بڑی یہ ایک طرح سے آفت ہے، اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں عالمی مدد کی بھی ضرورت ہے، تو ہمیں عالمی سطح پہ پیسہ مانگنا چاہیے۔ اب دنیا کتنا دے گی، ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جنیوا جب کانفرنس ہوئی تھی، بلاول صاحب اس وقت فورن منسٹر تھے اور یہ سارے وہاں پہ گئے ہوئے تھے اور پوری قوم کو خوشخبری سنائی گئی تھی کہ 9 ارب یا 10 ارب ڈالر پلیج ہو گیا ہے۔ اس 10 ارب ڈالر میں سے کتنے ارب ڈالر پاکستان آئے، میرے خیال میں بلاول صاحب وہ بھی بتا دیں، کیونکہ اس وقت تو اس کو بہت بڑی کامیابی کے طور پہ پیش کیا گیا تھا۔ اینی وے بلاول صاحب نے یہ بھی کہا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، جنگ نیوز رپورٹ کر رہا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ عالمی سطح پر امداد کی اپیل کرنا سیلاب متاثرین کا حق تھا۔ ایک بار پھر حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ BISP پروگرام کے ذریعے متاثرین کی امداد کی جائے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو عالمی سطح پہ آپ پیسہ اکٹھا کریں، دنیا سے کہیں کہ ہمیں پیسہ دیں، پھر حکومت یہ کرے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے وہ پیسہ بانٹا جائے۔ اور بھائی جنہوں نے پیسہ دینا ہے پھر انہوں نے اپنی مرضی سے بانٹنا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں نا، ہر پروجیکٹ سیاستدانوں کے نام پہ ہوتا ہے۔ اب شہید بی بی بہت بڑی لیڈر تھیں اور ہم ان کو ہمیشہ جب بھی ان کو دیکھا ہے بڑے بہتر طریقے سے انہوں نے سیاست کی، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا۔ اس معاشرے کے اندر، اس مردوں کے معاشرے میں جس طریقے سے شہید بی بی نے لیڈرشپ کی 80 کی دہائی سے 90 کی دہائی سے، ساری چیزیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کی سیاست میں اپنا لوہا منوایا۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ جو پیسہ ہے، یہ عوامی پیسہ ہے، یہ کسی کا ذاتی پیسہ تو نہیں ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ نام رکھ دیا جائے۔ بھائی اگر آپ نے رکھنا ہی ہے تو آپ فاطمہ جناح انکم سپورٹ رکھ سکتے ہیں، پاکستان انکم سپورٹ رکھ سکتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم عمران خان انکم سپورٹ رکھ دیں یا نواز شریف انکم سپورٹ رکھ دیں یا بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ رکھ دیں۔ یہ پیسہ تو عوام کا ہے، تو پھر عوام کو جب ہم ان کی چیز دیتے ہیں تو اپنے ناموں کے اوپر کیوں ان کو دیتے ہیں؟ کہیں پہ شریف میڈیکل سٹی بن رہی ہے، کہیں پہ کہا جاتا ہے جی عمران خان اسٹیڈیم بن گیا۔ بھائی یہ عوام کا پیسہ ہے، آپ عوام کے نام پہ رکھیں، آپ کہیں جی عوام میڈیکل سٹی یا عوام انکم سپورٹ۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جی پیسہ عوام کا ہے اور احسان ان کے اوپر ہی کیا جاتا ہے، مراد یہ سارے لوگ خود انجوائے کرتے رہتے ہیں۔ اب پوری دنیا سے پیسہ مانگنا بھی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ متاثرین کا حق ہے۔ متاثرین کا یہ بھی حق ہے کہ ہمارے ملک کا صدر 12 روز جا کے چائنا میں نہ بیٹھ جائے، خصوصی طیارے میں وہاں نہ گھومتا رہے۔ متاثرین کا یہ بھی حق ہے کہ وزیر اعظم 12 روز کے لیے جناب ملکوں کے دورے نہ شروع کر دے، کبھی سعودی عرب سے نکلے تو برطانیہ چلا جائے، برطانیہ میں رکے، وہاں سے امریکہ چلا جائے، امریکہ سے واپس پھر برطانیہ۔ ان ساری چیزوں کے اوپر بھی خرچہ ہوتا ہے، تو یہ بھی عوام کا حق ہے کہ ایسے خرچہ نہ ہو اور یہ پیسہ عوام کے اوپر خرچ ہو، اور پھر یہ بڑے بڑے پروٹوکول، بڑے بڑے محل اور یہ سب کچھ انجوائے بھی کرنا ہے، اور پھر عوام سے جو پیسہ کلیکٹ کرنا ہے یا پوری دنیا سے ہم مانگ کے پیسہ لے کے آتے ہیں، وہ پھر اپنے نام سے لوگوں کو دینا ہے اور کہنا ہے کہ جی ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ کوئی میرے خیال میں ٹو بی آنیسٹ آج کل کے دور میں لوگ مانتے نہیں ہیں۔ یہ ٹک ٹاک کا دور ہے اور اب تو ویسے بھی عالمی سیاست بھی جناب ٹک ٹاک کے اوپر آ گئی ہے، اس کی کیا خبر ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔
لیکن اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر واجد گیلانی صاحب نے انتظار پنجوتھا، نعیم حیدر پنجوتھا، ایمان مزاری، علی ہادی چٹھا، مصطفین کاظمی سمیت 70 وکلا پر دہشت گردی کا پرچہ کروا دیا ہے۔ یہ ویژولز آپ دیکھ سکتے ہیں، گزشتہ روز ان کی وہاں پہ ان سے بدمزگی ہوئی تھی۔ اب اس ایف آئی آر کی تفصیلات آپ پڑھیں تو اس میں چاقو کا ذکر ہے، چھری کا ذکر ہے، ان کے اوپر حملے کا ذکر ہے۔ لیکن جو وہاں پہ ہم نے فوٹیج دیکھی تھی، جو اب ہو سکتا ہے کہ کچھ فوٹیج ہم نے نہ دیکھی ہو، کوئی ایسی چیزیں ہوں جو ہوئی ہوں جو کیمرے کی آنکھ کے سامنے نہ ہوئی ہوں، لیکن اس میں تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس طرح نظر نہیں آئیں۔ لیکن یہ جب مقدمہ درج کیا گیا، سینئر صحافی حسن ایوب صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کی ہوئی تھی اور اس ایف آئی آر کی کاپی بھی شیئر کی تھی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایمان مزاری پنجوتھا برادرز کے خلاف دہشت گردی کی دفعات پر مشتمل مقدمہ درج اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر واجد گیلانی کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے اور نامزد افراد کی گرفتاری یقینی بنانے کی ہدایت جاری۔ یہ مقدمہ سنجیدگی سے لیا جائے گا اور رعایت نہیں کی جائے گی، حسن ایوب صاحب نے یہ خبر دی تھی۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ دیر کے بعد دوبارہ کچھ گھنٹوں بعد ایک اور ٹویٹ کی کہ پولیس کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو نامزد ملزمان کی گرفتاری کے لیے روانہ ہو چکی ہیں۔ ان کا میں کلپ بھی دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، انہی سے ایفیلیٹڈ غالباً ایک ٹویٹر اکاؤنٹ نے شیئر کیا ہوا تھا، جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایمان مزاری کے پاس اب زیادہ ٹائم نہیں ہے، 20 اکتوبر سے پہلے ایمان مزاری کو گرفتار کر لیا جائے گا اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا، اور یہ بھی انہوں نے خبر دی۔ اب دیکھتے ہیں جناب کہ اس کو کب گرفتار کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کے اوپر نعیم حیدر پنجوتھا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حملہ تو ہم پہ ہوا، انہوں نے آ کے ہم سے غیر شائستگی کا مظاہرہ کیا۔ اچھا، وہاں پہ ایک ویڈیو سینئر صحافی ہیں نادر بلوچ صاحب، ہم نیوز سے وابستہ ہیں، کورٹس کو بھی کور کرتے ہیں اور دیگر جو سیاست ہے اس کو بھی وہ کور کرتے ہیں اور بڑے متحرک ہیں سوشل میڈیا پہ بھی۔ انہوں نے یہ ویڈیو شیئر کی ہوئی اور اس ویڈیو کے اندر تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انتظار پنجوتھا صاحب ان سے بات کر رہے ہیں اور اس واجد گیلانی صاحب بھی ان سے بات کر رہے ہیں، کسی نے اس طرح حملہ نہیں کیا۔ ہادی علی چٹھا جو ہے ایمان مزاری صاحبہ کے ہسبینڈ جو ہیں جن پہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، وہ بھی نعرہ لگا رہے ہیں کہ واجد گیلانی صاحب زندہ باد۔ ایمان مزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ واجد گیلانی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور تو اس طرح کی وہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ جو چاقو چھری جو چیزیں ایف آئی آر کے اندر ہیں ان کا تو اس ویڈیو میں ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی، اور نادر بلوچ صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ میں اس احتجاج کے وقت موجود تھا، ایک ایک لمحے کی ویڈیو میرے پاس محفوظ ہے۔ صلح جوئی کی خاطر ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے یہ نعرہ لگایا کہ قدم بڑھاؤ واجد گیلانی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جبکہ ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا نے نعرہ بلند کیا کہ واجد گیلانی زندہ باد۔ یہی نعرہ اصل صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں، یہی نعرے، اور انہیں دہشت گردی سے تعبیر کرنا کسی طور پہ درست نہیں۔ دوسری طرف ایڈوکیٹ انتظار پنجوتھا نے پورے احتجاج کے دوران کوئی غیر ذمہ دارانہ لفظ ادا نہیں کیا، بلکہ واجد گیلانی سے صرف اتنا کہا کہ آپ قیادت کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تاہم واجد گیلانی نے کمال یہ کیا کہ مقدمے میں نہ صرف چاقو چھری لانے جیسے الزامات شامل کیے بلکہ پاک فوج مخالف نعروں کو بھی خود ہی گڑ لیا۔ اب وہاں پہ کوئی پاک فوج کا مخالف کوئی نعرہ نہیں لگا اس ویڈیو کے اندر، جس طرح وہ بتا رہے ہیں نادر بلوچ صاحب۔ اس کے علاوہ سینئر صحافی ہیں حسنین چودھری صاحب، ARY نیوز سے وابستہ ہیں، انہوں نے لکھا کہ فوٹیج میں تو ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے یہ نعرہ لگایا قدم بڑھاؤ واجد گیلانی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جبکہ ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا نے نعرہ بلند کیا کہ واجد گیلانی زندہ باد۔ تو پھر دہشت گردی کا مقدمہ کیسے ہو گیا؟ یہ حسین احمد چودھری صاحب انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو ARY کے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سینئر کورٹ رپورٹر ہیں مریم نواز خان صاحبہ، انہوں نے لکھا ہوا ہے حسن ایوب صاحب کی ٹویٹ کے اوپر ہی ٹویٹ کیا ہے کہ جھوٹ پر مبنی مقدمہ ہے، ایک ایک سیکنڈ کی ویڈیو موجود ہے، واجد گیلانی خوشی سے استعمال ہو رہے ہیں۔ سو آئی ڈونٹ نو پھر کہاں پہ یہ واقعہ ہوا، جو فوٹیجز وہاں پہ آئی ہیں اس میں تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ساری تفصیلات کی فوٹیج نہ بن سکی ہو، اور جو واجد گیلانی صاحب کی گریوینس ہے، جو ان کا معاملہ ہے، انہوں نے پولیس کے سامنے رکھا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس اس کی تحقیقات کر کے کس طرف معاملے کو آگے لے کے چلتی ہے۔ لیکن حسن ایوب صاحب نے الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ جناب 20 تاریخ سے پہلے ایمان مزاری صاحبہ گرفتار ہو جائیں گی، اور باقی لوگوں کی گرفتاری کے لیے بھی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، اور اس مقدمے کو بڑا سنجیدگی سے لیا جائے گا۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قائمہ کمیٹیاں پارلیمنٹ کی روح ہیں، PTI اگر قومی اسمبلی اور سینٹ میں موجود ہے تو بہتر ہے کہ وہ سٹینڈنگ کمیٹیوں میں بھی موجود رہے اور اپنا جمہوری کردار ادا کرے، لیکن حالات کی رفتار یہ بتا رہی ہے کہ کچھ ہی عرصے میں مایوسی کے جھنجھلاٹ میں
پی ٹی آئی پارلیمنٹ سے اور کچھ جج صاحبان عدلیہ سے الگ ایک ساتھ باہمی مفاد کی خاطر مستعفی ہو جائیں گے. ہدف کیا ہے؟ آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کو پھر کسی بڑے بحران میں دھکیلنا. امکان کیا ہے؟ ایک اور بڑی ناکامی، ایک اور بڑی رسوائی. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جج صاحبان اور پی ٹی آئی والے مل کے کوئی مستعفی ہو جائیں گے. آئی ڈونٹ نو ان کے پاس یہ انفارمیشن ہے یا پھر ان کا یہ تجزیہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قائمہ کمیٹیاں تو پارلیمنٹ کی روح ہوتی ہیں. ووٹ جو ہے وہ اس کی جو عزت ہے وہ بھی جمہوریت کی خوراک ہوتی ہے، بلکہ جمہوریت کی روح آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کیپٹن صفدر صاحب جو نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی جماعت سے ان کا تعلق ہے، ان کی ایک تقریر کافی زیادہ وائرل ہوئی ہے جس میں وہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ تنقید کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی تعہیات ایکسٹینشن کے حق میں نہیں، خدارا کسی اچھے اور ایماندار چیف الیکشن کمشنر کو لگائیں، ہم ان کو ایکسٹینشن دیتے ہیں اور ایسا قانون بناتے ہیں. جب تک سکندر سلطان راجہ نہیں مرے گا چیف الیکشن کمشنر رہے گا. کیپٹن صفدر صاحب نے یہ تنقید کی کہ تاحیات تو ہم لوگوں کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ووٹ پائے بشیرے نو تے نکلے وزیرے نو. پر انہوں نے کہا کہ جی 2018 میں بھی مسئلہ تھا، پھر 2024 میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کمپلین کر رہی ہے. تو ہمیں ایک ایسا الیکشن کمیشن بنانا چاہیے جہاں پہ سارے لوگوں کے ووٹ کی عزت ہو. اب یہ کوئی پی ٹی آئی کا بندہ بات نہیں کر رہا ہے، یہ نون لیگ کا گھر کا بندہ بات کر رہا ہے، یعنی ان کا اپنا لیڈر بات کر رہا ہے. کیپٹن صفدر صاحب یہ فرما رہے ہیں اور وہ الیکشن کی صحت کے اوپر، ووٹ کی عزت کے اوپر ایک بہت بڑا کوشچن اٹھا رہے ہیں کہ جناب یہ جو الیکشن ہوا اس میں دھاندلی کروائی گئی، اس میں ووٹ بشیرے نو پائے گئے تے نکلے وزیرے نو. یہ باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کیپٹن صفدر صاحب نے. تو پارلیمنٹ کی کمیٹیاں بڑی روح ہیں، پارلیمنٹ کی یہ چیز بڑی روح ہے، لیکن جو عوام کا ووٹ ہے اس کا بھی کیا کوئی تقدس ہے؟ اس ووٹ کو لے کے کتنے لوگ پہنچے، کتنے لوگ 47 پہ پہنچے، کتنے لوگ 45 پہ پہنچے، یہ بحث بھی تو اس ملک میں چل رہی ہے، اس کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بحث میں آپ یا کوئی اور تو کرتا ہی ہوگا، لیکن اصل میں یہ بحث تو کیپٹن صفدر صاحب نے شروع کی بھی، اور وہ بار بار اس کے اوپر بات کرتے ہیں، بار بار وہ اس کا ذکر کرتے ہیں. آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کر دوں کہ میاں صاحب کا وہ حلقہ جو خیبر پختونخوا میں وہ الیکشن ہارے ہیں ہزارہ کے علاقے سے، اس میں ری کاؤنٹنگ کی بات ہو رہی تھی اور پھر ایک پٹیشن وغیرہ بھی دائر کر دی گئی تھی، پھر اس معاملے کو روک دیا گیا تھا. تو وہ بیگ وغیرہ کھلنے تھے، تو اس میں ایک نون لیگ سے ہی وابستہ ایک شخصیت نے بتایا کہ جی اگر کاؤنٹنگ دوبارہ ہو جاتی تو ان بیگوں کے اندر ووٹ میاں صاحب کے لیے پورے کر دیے گئے تھے. اب یہ جس شخصیت نے مجھے بتایا، میں آپ کو آگے کوٹ کر کے بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پتا چلا تھا کہ ووٹ اندر پورے کر دیے گئے، آپ بس اس کو اپلیکیشن دیں اور ری کاؤنٹنگ کروائیں. اگر ری کاؤنٹنگ ہو گئی تو اس دفعہ آپ کے نمبر زیادہ نکل آئیں گے، یعنی آپ کے ووٹ زیادہ نکل آئیں گے. لیکن پھر کہیں اور سے آیا، اب مختلف لیولز کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی، مختلف لیولز کے اوپر چیزیں ہو رہی تھی. پھر کسی اور طرف سے آیا کہ جناب اس کو نہیں کھولنا، اگر آپ نے اس کو کھولا تو پھر لاہور والا بھی کھل جائے گا، پھر فلانا بھی کھل جائے گا. تو ایک لیول کے اوپر گو ایڈ دے دی گئی کہ جناب آپ اس کی ری کاؤنٹنگ کریں، آپ کھولیں گے تو اندر ہم نے ووٹ پورے کر دیے. یہ ایک جو اس سارے عمل سے وابستہ نون لیگ کی ایک شخصیت ہے، یہ اس نے مجھے بتایا. اس نے کہا کہ جی ہمیں بتایا گیا کہ جی ووٹ پورے ہو گئے میاں صاحب کے، اب آپ حلقہ کھلوائیں اور میاں صاحب جیت جائیں گے. لیکن پھر اس سے بھی اوپر لیول سے ہمیں کہا گیا کہ جناب ایسی بات نہ کیجئے گا، ایسا اگر آپ کریں گے تو پھر سارے حلقے کھلیں گے. تو پھر اس وجہ سے وہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا. اب واللہ عالم اس میں کتنی جو ہے وہ مبالغہ ہے یا کتنا مبالغہ نہیں ہے، لیکن یہ انتہائی ذمہ دار شخصیت نے، نون لیگ سے وابستہ، نواز شریف صاحب سے وابستہ ایک شخصیت نے مجھے بتایا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک اور جج صاحب ہیں جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب، ان کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک اپلیکیشن یا ایک شکایت دائر کر دی گئی ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ جج صاحبان ہیں وہ عدالتوں میں انصاف بھی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور ان کے خلاف جو شکایات کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے. بات کر لیں ذرا ٹک ٹاک کی سیاست. ٹک ٹاک کی سیاست جناب عالمی سطح پہ آ گئی ہے. گزشتہ رات کو ٹرمپ صاحب نے بات کرتے ہوئے میڈیا سے بتایا کہ چائنا کے صدر سے ان کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے، لمبی بات ہوئی ہے، جس کے بعد ٹک ٹاک کے اوپر ڈیل ہو گئی ہے. اب ٹک ٹاک امریکہ کے اندر بین ہو رہا تھا،
کچھ لوگ پاکستان کے اندر دانشور یہ لکھ رہے تھے کہ جی امریکہ کو گلا شکوہ یہ ہے کہ نوجوان وہاں پہ باغی ہو رہے ہیں اور نوجوان باغی ہو جائیں گے، نوجوانوں کی تربیت خراب ہو رہی ہے۔ یہ کبھی بھی ٹک ٹاک کا مسئلہ نہیں تھا۔ ٹک ٹاک کا مسئلہ عوام کا ڈیٹا تھا، یعنی عوام کی پرائیویسی تھی۔ وہ یہ کہتا ہے امریکہ کہ اس کے سرور جو ہیں وہ چائنا میں ہے، اور امریکہ کی عوام کا جو ڈیٹا ہے وہ چائنا میں سٹور ہو رہا ہے، اور چائنا کی جو حکومت ہے ہمیں اس سے خدشہ ہے یا پھر اس کمپنی سے خدشہ ہے کہ یہ امریکی عوام کا جو ڈیٹا ہے وہ ان کے ہاتھوں میں محفوظ نہیں رہے گا۔ تو امریکی عوام کی پرائیویسی مسئلہ تھی، وہ کوئی اس میں کوئی باغی پن یا کوئی ایسی چیز کوئی مسئلہ نہیں تھی۔ اصل ایشو عوام کی پرائیویسی کا تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عوام کی جو پرائیویسی ہے وہ کسی طریقے سے بریچ ہو، کوئی اور اس کو سنتا رہے، کوئی اور اس کو سٹور کرتا رہے۔ پاکستان میں تو ماشاءاللہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا عوام کا ڈیٹا انٹرنیٹ کے اوپر بک رہا تھا، جس میں بڑے بڑے معزز وزراء کا ڈیٹا بھی بک رہا ہے۔ تو یہاں پہ تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس طریقے سے اپنا ڈیٹا سٹور کرتے ہیں۔ ڈیٹا پروٹیکشن ایک بہت بڑی فیلڈ ہے مغرب کے اندر، ہر چیز کی پروٹیکشن کی جاتی ہے، لوگوں کے ٹیلی فون نمبرز کی، دیگر ڈیٹا کی، جو لوگوں کا پرسنل ڈیٹا ہے، سینسٹیو ڈیٹا ہے، اس کی ایک طرح سے پروٹیکشن کی ذمہ داری کمپنیوں کی ہوتی ہے۔ جو بھی کمپنی اس کو اکٹھا کرتی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو محفوظ رکھے۔ پر انفارچونیٹلی پاکستان میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار ڈیٹا بریچز وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو اب یہ جو ٹک ٹاک والا معاملہ ہے اس کے اوپر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ڈیل ہو گئی ہے اور امریکہ کے کچھ انویسٹر بھی اس میں انویسٹ کریں گے، اور عین ممکن ہے کہ جو امریکی صارفین کا ڈیٹا ہے وہ امریکہ منتقل کر دیا جائے، اور اس پہ اب آگے پیش رفت ہوئی ہے۔ اور ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوشی ہے کہ یہ پیش رفت ہوئی ہے، کیونکہ ٹک ٹاک کے اوپر بڑا طبقہ ایسا ہے جو مجھے سپورٹ کرتا ہے۔ تو امریکہ کی حکومت کو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ جی وہاں پہ کوئی باغی نوجوان بیٹھے ہوئے، وہاں پہ مسئلہ ان کو صرف عوام کی پرائیویسی کا اور ان کے ڈیٹا کا ہے۔ اچھا جی، صدر ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو بگرام فوجی اڈہ ہے اس کو واپس لیں، کیونکہ 1 گھنٹے کی مسافت پہ وہاں سے چائنا میں وہ جگہ ہے جہاں پہ ان کے جوہری اسلحہ بنتا ہے یا جوہری ہتھیار بنتے ہیں یا میزائل بنتے ہیں یا جو بھی بنتا ہے۔ اب ٹرمپ صاحب نے آ کے یہ اوپن میں کیوں بات کی ہے؟ اس حوالے سے برطانوی میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے، اور برطانیہ کے اندر جو صحافتی ذرائع ہیں اور ان کے جو دیگر جو ان کے جسے آپ سفارتی ذرائع کہتے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کافی دنوں سے مہینوں سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ طالبان کو کنونس کیا جائے کہ یہ آپ ہمیں بھیج دیں، ہم آپ کو اتنے لاکھ ڈالر دے دیں گے یا اتنے ارب ڈالر دے دیں گے۔ جس طریقے سے ٹرمپ کا ہے کہ ہر چیز میں وہ ڈیل کرتا ہے، تو آگے سے ٹکا سا جواب ملا ہے۔ افغانستان نے کہا کہ چلو دوڑ جاؤ، تمہیں کسی قسم کا ہم نے کوئی اڈا نہیں دینا، کسی صورت میں نہیں دیں گے۔ اس کے بعد پھر ٹرمپ صاحب نے اس چیز کو پبلک کیا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے کہ بڑی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا کہ اگر یہ بگرام ایئر بیس لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو ٹرمپ کو ایک پریس ٹاک کے اندر اس کے حوالے سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات اب انہوں نے اس لیے کی ہے کہ افغانستان کی طرف سے ٹکا سا جواب آ گیا ہے، ایبسلوٹلی ناٹ آ گیا ہے افغانستان کی طرف سے کہ بھائی ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے صدر ٹرمپ کا بگرام فوجی اڈے کا کنٹرول واپس لینے کا اعلان۔ آگے سے طالبان نے کہا کہ لالچ پر مبنی مقاصد رکھنے والوں کو افغانستان کی تاریخ پڑھنی چاہیے۔ طالبان کا جواب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی صورت میں ان کو اڈا نہیں دیں گے۔ دیکھیں ان کی اپنی سینسٹیوٹیز ہیں، وہ جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ حکومت لی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی صورت میں ان کو اڈا دیں گے۔ میں نے پہلے بھی یہ چیز عرض کی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اگر پاکستان میں آ کے جس طرح نجم سیٹھی صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں فرمایا کہ پاکستان میں آ کے وہ کوئی اڈا مانگتے ہیں تو کیا ہم ان کو اڈا دے سکیں گے؟ پبلک پریشر کتنا ہوگا؟ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ افغانستان مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اڈا دے گا، لیکن امریکہ کو یہ پہلے ہی پتا چل چکا ہے کہ افغانستان اڈا نہیں دے گا، اور جس کے بعد صدر ٹرمپ صاحب نے یہ بات کی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ طالبان کے خلاف کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کرے امریکہ، کوئی ان کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کی کوشش کرے۔ اب ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن یہ چیز کارڈ پہ ضرور موجود ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو لالچ پر مبنی مقاصد رکھنے والوں کی بات طالبان نے بھی کی ہے، یقیناً ٹرمپ صاحب کی طرف شاید اشارہ ہو۔ اب ٹرمپ صاحب جس طرح بہیو کر رہے ہیں، لگتا نہیں ہے کہ یہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے۔ وہ ادھر جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے ملک میں انویسٹ کرو، مجھے اتنا پیسہ دو، جاپان یہ کرے، سعودی عرب مجھے یہ دے، قطر مجھے جہاز دے۔ تو ایسے تو لگتا ہے کہ کوئی کسی کرپٹ افریقہ کی کوئی ملک کی رجیم ہے جس کا دل ہے کہ سارا پیسہ ہم اکٹھا کر لیں۔
وہ ایک ہوتا ہے نا، ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے. ایک امریکہ بڑا ملک ہے، اس کو ایک سرٹن طریقے سے لوگوں نے دیکھا کہ اس نے بہیو کیا. پوری دنیا میں وہ انویسٹ کرتا ہے، پیسے لگاتا ہے. انہوں نے سارے چیریٹیبل کام ختم کر دی اور دنیا سے مانگنا شروع کر دیا کہ یہ بھی مجھے پیسہ دے، یہ ٹیرف پہ مجھے اتنا دے، وہ اتنا دے. تو وہ آل آف سڈن لگا کہ وہ جو پوری دنیا کے اندر دینے والا جو امریکہ ہے، اس نے پوری دنیا سے مانگنا شروع کر دی. اور پھر دیکھیے چھوٹے چھوٹے ملک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ ہماری نیشنلٹی لے لیں گے، $1 ملین دے دیں، $5 لاکھ دے دیں تو آپ کو ہمارا پاسپورٹ مل جائے گا. اب امریکہ کو ٹرمپ صاحب اس لیول پہ لے کے آگے ہیں. وہ گولڈن ویزا کا انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، اناؤنس کیا تھا. اب اس کے جو صدارتی آرڈر ہے، صدارتی حکم نامے کے اوپر انہوں نے دستخط کر دیے ہیں کہ جی $5 ملین کوئی بھی انویسٹ کرے گا تو اس کو امریکہ کا گولڈن کارڈ ملے گا. جی ہاں جی، امریکہ کا گولڈن کارڈ ملے گا. یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے بارے میں ہم سنتے تھے. اب وہ پوری دنیا کی سب سے بڑی معیشت، وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ واحد سپر پاور، اب وہ اپنے ملک کا گولڈن کارڈ جو ہے وہ پیسے دے کے وہ دے رہے ہیں. گولڈ کارڈ جسے جو سرکاری دستاویزات ہیں اس میں اس کو گولڈ کارڈ کہا جاتا ہے. وہ بنیادی طور پہ آپ وہ پیسہ وہاں پہ لگائیں گے تو آپ کو ایک طرح سے وہاں کی شہریت مل جائے گی، تمام حقوق ملیں گے، آپ وہاں پہ جا کے بزنس کر سکتے ہیں. وہ پیسہ آپ کو لگانا پڑے گا، لوگوں کے لیے جابز کریٹ کرنا پڑیں گی. لیکن دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کر سکتے ہیں. لیکن امریکہ جیسا ملک اپنے ملک کے ویزے بیچ رہا ہے. اس نہج پہ امریکہ پہنچ گیا ہے جس کے اوپر کافی لوگ امریکہ کے اندر بھی تنقید کرتے ہیں کہ ایک طرف ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے غیر ملکیوں کو نکالنا ہے، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں جو غیر ملکی مجھے پیسے دے گا اس کو میں گولڈ کارڈ دے دوں گا. تو اس کے اوپر ان پر کافی زیادہ تنقید ہوتی ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.